بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم مضمون پڑھ رہے تھے میرا نصب العین۔ ہم نے کل نصف مضمون پڑھا تھا، بقیہ حصہ ہم اس کا آج کریں گے۔ تو نصب العین کیا تھا؟ پیش نظر مقصد، اصل مقصد، منشاء اصل، ٹھیک ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے صحیح معنوں میں انسان بننے کی۔ تو بیٹا انسان بننے کے بعد معلم انسانیت بننا جو ہے وہ ہمارا شوق ہونا چاہیے، ہماری جستجو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا تھا، جنہوں نے ذات پات اور رنگ و نسل کا جو امتیاز تھا، فرق تھا، اس کو ختم کیا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں بات کر رہے ہیں نصب العین کی، کہ اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت وسیع ہے۔ خود انسان بن کر معلم انسانیت بننا، ٹھیک ہے، کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے خیالات، پھر اپنے ماحول کے افراد، جو ماحول میں ہمارے ارد گرد افراد ہیں، پھر اپنی قوم اور قبیلے کے افراد، اور پھر ملک و ملت کے فرزندان کو متاثر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم آج کے انسانوں کو دیکھیں تو جو پیسے والے ہیں، طاقت والے ہیں، وہ اپنے پیسے اور طاقت کے زور پر غریبوں کو کچل رہے ہیں، ان کے احساسات کا خیال نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ان کی فیلنگز کا، ان کے احساسات کا خیال نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ تو علم اور معلم انسانیت کو دنیا سے الگ کر دیا جائے تو بیٹا دنیا میں جہالت اور تاریکی ہی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا جو نصب العین ہے وہ یہاں پہ بادشاہ بننا نہیں، ٹھیک ہے، تاجر یا انجینئر بننا نہیں، بلکہ انسان بننا ہے اور دوسروں کو انسان بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ اگر آپ کا کوئی دوست جو ہے وہ غلط راستے پر چل رہا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو ہدایات دیں، آپ اس کی جو ہے اصلاح کریں اور اس کو درست راستے پر لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ یہی آپ کے سچے اور مخلص دوست ہونے کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اپنے ملک و قوم کی خدمت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمارا یہ نصب العین ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملک و قوم کی خدمت کریں گے، انسانی تہذیب و تمدن کو جس سے جلا ملتی ہے، ٹھیک ہے، فکر انسانی میں شعور کی رنگینی پیدا ہوتی ہے، اخلاقی قدریں پھلتی پھولتی ہیں اور انسان عظمتوں کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح سے انسان کو حقیقی انسان بنانا اور انسانیت و ابدیت سکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب کے سب پیغمبر جو تھے توحید کے پیغام کے ساتھ ساتھ انہوں نے انسانی تہذیب اور انسانیت کی اقدار کی بھی تعمیر کی ہے، ٹھیک ہے، اور جہالت اور لا علمی کی تاریک وادیوں سے نکال کر علم و شعور کے ساحل پر پہنچایا ہے۔ آج اگر دنیا کے حالات و واقعات پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، ٹھیک ہے۔ انسان درندگی کی صفات سے لیس ہو کر دوسرے انسانوں کے خون کا پیاسا ہے، انسانیت کی تذلیل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ذاتی مفادات کی خاطر اس نے انسانیت کی قدر و قیمت بھلا دی ہے، انسانی خون جو ہے وہ بہا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسانیت کے شرف کو بھلا چکا ہے، بد امنی، قتل و غارت، ٹھیک ہے، اس کا شیوا، اس دنیا کا شیوا بن چکی ہے۔ نہ عزت کی حفاظت ہے، نہ جان کی حفاظت ہے، نہ ہی انسانی حقوق کی حفاظت ہے۔ تو بیٹا ہمارا نصب العین ان سب چیزوں سے ہٹ کر ہونا چاہیے۔ ہمارا حقیقی مقام جو ہے ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے، اس کو بالکل ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے۔ اب حقوق اللہ کے پورے کرنے کے ساتھ ساتھ بیٹا حقوق العباد کا بھی پورا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں انسانوں کے جو حقوق ہیں اس چیز کے جو ہے ہمیں زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسے جیسے کہ میرے حقوق ہیں تو ہمیں دوسروں کے حقوق کا بھی ویسے ہی خیال کرنا چاہیے، جیسے ہم اپنے لیے خواہشات رکھتے ہیں ہمیں دوسروں کی خواہشات کا بھی خیال اسی طرح سے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کمزور ہے، کوئی غریب ہے تو ہمیں اس کی جو غمی خوشی ہے
اپنے غم خوشی میں اس کو شامل کرنا چاہیے، اپنی خوشیوں میں اس کو شامل کرنا چاہیے، اور اس کے دکھ میں، اس کے غم میں شریک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے عزت و توقیر جو ہے وہ بڑھے گی، انسانیت کی اقدار کو تحفظ ملے گا۔ تو بیٹا اس طرح سے ہمیں انسانیت کے پیغام کو ہر گھر میں، ہر گلی بازار تک پہنچانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو پہنچانے کا جو واحد ذریعہ ہے وہ اسلامی تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا ہمارا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خود صحیح اور حقیقی انسان بن کر دوسروں کو انسانیت کا درس دیں اور حقیقی انسانیت کی تعمیر کریں۔ آپ نے یہ مکمل مضمون یاد کرنا ہے۔ ہمارا مضمون جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے اس مضمون کو مختلف حوالہ جات کے ساتھ، حوالہ جات آپ کے قرآن پاک کی آیات سے ہو سکتے ہیں، احادیث مبارکہ سے ہو سکتے ہیں، کسی کے قول ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حوالہ جاتی اشعار ہو سکتے ہیں۔ آپ نے ان سب حوالوں کے ساتھ اس مکمل مضمون کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ والسلام۔